مجھے صرف ایک بات کا یہ جواب دیجئے کہ اگر اسلامی ریاست یا ہماری جیسے انڈیپینڈنٹ ریاست ہے، یہ ریاست اگر ایک ادارہ بناتی ہے اور اس ادارے کو یہ سپرد کیا جاتا ہے یہ کام، اب اگر کسی نے چاند دیکھ بھی لیا ہے تو کیا اس کے یہ حدود سے تجاوز نہیں ہے کہ وہ اس ادارے کے خلاف ڈیسیجن لے؟ ایک ادارہ جو کہ اسلامی ریاست نے بنایا ہے، ہمیں تو کہا گیا نا کہ آپ اپنے ریاست کے جو ہیں ان کو فالو کریں، تو آپ ذرا یہ بتائیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اولی الامر نے ایک ریاستی ادارہ بنا دیا، وہ ڈیسیجن لے رہا ہے، ہم کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ میں اپنی پہلی بات کو مکمل کر کے پھر آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. میں سعودی عرب کی آپ پھر مختصر ذرا مجھے مختصر عرض کروں گا. یہ تقسیم جو ممالک کی تقسیم ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ہماری خود ساختہ تقسیم ہے. اگر یہ بارڈر ہٹا دیے جائیں تو ہمارا مرکز کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہماری خود ساختہ تقسیم ہے. اب تو یہ تقسیم یہ جانی مانی تقسیم ہے. ہم اس تقسیم کو غلط کہتے ہیں. ہمارے نزدیک شرعی اعتبار سے ایک خلافت اسلامیہ ہونا فرض ہے. تمام عالم اسلام پر فرض عین ہے کہ ایک ملک بنائیں اور یہ بارڈر سسٹم ختم کریں آپس میں. آپ کی بات بالکل آئیڈیل ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اگلی بات جناب، میں اس کو اسلامی ریاست ہم نہیں کہہ سکتے. اسلامی مسلمانوں کی ریاست تو کہہ سکتے ہیں، نہیں، مسلمانوں کی ریاست، مسلمانوں کی ریاست ہے. ٹھیک ہے، اسلامی ریاست اس لیے نہیں ہے کہ یہاں اسلام کا نام. اچھا چلیں، مسلمانوں کی ریاست ہے. مجھے ایک بات بتائیے، مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمانوں کی اس ریاست میں جو دوسرے قوانین بنتے ہیں، سگنل کے قانون ہے، آپ ٹریفک سگنل کو نہیں توڑتے ہیں، آپ قانون کی پابندی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اسی مسلمان ریاستوں کے انہی حکمرانوں نے ایک کمیٹی بنائی، ایک ادارہ بنایا ہے. کیا میرا یہ بنتا ہے؟ بالکل آپ کا سوال بجا ہے. میں اسی بات کو عرض کر رہا تھا کہ جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، پہلی میری تو گزارش یہ ہے کہ کمیٹی کو ہر 3 سال بعد بدلنا چاہیے. نہیں، وہ سفارشات اپنی جگہ. دیکھیں، میں اس وقت سوال کچھ اور کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کمیٹی کو اثر نو کس طرح سے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کمیٹی ہے اس وقت، مفتی منیب صاحب کی بات نہیں کر رہا، ایکس وائی زیڈ کمیٹی ہے اس وقت، ایکس وائی زیڈ بیٹھا ہوا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی کمزوری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اختلاف کیوں پیدا ہوا میرے محترم ڈاکٹر صاحب؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مفتی صاحب کی بات، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کمیٹی ہے جس میں ایکس وائی زیڈ اس کا چیئرمین ہے، میں چیئرمین ہوں، یہ چیئرمین ہے، کوئی بھی چیئرمین. وہ کمیٹی کو امپاورمنٹ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان نے اسے امپاور کیا ہے. کیا میرا یہ حق پہنچتا ہے؟ میں اپنے طور پر اپنی بات تو کر سکتا ہوں، میں اعلان کر سکتا ہوں. آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جی، وہ مجھے بتائیے. اب کمیٹی کا جو چیئرمین ہے، حکومت نے اس کو ذمہ داری سونپی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حکومت کا غلام نہیں ہے، وہ شریعت کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اس کو شرعی شہادت لینی چاہیے. میں اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سرحد کی شہادتوں کو مولانا منیب الرحمان کیوں رد کرتے ہیں؟ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں وہ گواہی دینے والے مسلمان نہیں ہیں؟ اچھا، ایک بات تو یہ کہ کیا ان کی شہادت جو ہے شرعی طور پر حجت نہیں ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ صوبہ سرحد کی شہادت کو وہ رد کرتے ہیں نہیں کرتے یہ مجھے نہیں معلوم. ظاہر ہے یہ تو وہ اگر ہوتے تو اعتراض یہ اسی سے پیدا ہوا. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں صرف یہ کہ صوبہ سرحد کے اندر بھی زونل کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور زونل کمیٹی یہ جن لوگوں نے اعلان کیا ہے وہ انہوں نے اپنی زونل کمیٹی کو بھی اپروچ نہیں کیا ہے، اور اس کے پیرل بنا دیے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کل کو مثال کے طور پر بیت اللہ محسود صاحب یا منگل باغ جو ہیں وہ کوئی اعلان کر دیں کہ جی یہ عید ہے، تو آپ مانیں گے یا کوئی اور مانے گا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بھی ایک نظام ہے ریاست کا، ہم بار بار کہتے ہیں ریاست کی ریٹ قائم ہونی چاہیے، ریاست کے پیرل کوئی ریاست نہیں ہونی چاہیے. اب میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی، شرعی طور پر آپ بتائیں کیا ایسا؟ اگر کسی نے چاند دیکھ لیا ہے، جی، کسی محلے کے لوگوں نے چاند دیکھ لیا، جی، لیکن کمیٹی نے، چیئرمین نے ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ان پر فرض ہے کہ وہ عید کریں. اچھا ٹھیک ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ عید کریں، اس دن وہ روزہ نہ رکھیں. وہ روزہ نہ رکھیں. چلیں ٹھیک ہے، میں مان گیا. میں نے چاند یہ کہنا کہ جناب چیئرمین میری بات جب تک اعلان نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر صاحب میری بات غلط بات. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، میں نے فرض کریں چاند دیکھ لیا، میں نے گواہی دی، مفتی صاحب نے اسے رد کر دیا. اب مجھ پہ فرض بن گیا نا کہ میں اس دن روزہ نہیں رکھوں گا اور عید کروں گا، لیکن مجھ پر یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں اعلان کر کے سب کو کہوں گا عید مناؤ. نہیں، میں نے دیکھا ہے نا، میں کر دوں گا، باقی کمیٹی جانے اور پورا پاکستان جانے. کیا خیال ہے؟ آپ بالکل صحیح آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جناب دیکھ لو یہ چاند میں نے بالکل ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے چاند، یا میرے ساتھ 4 اور افراد نے دیکھا، ہم نہیں کریں گے، اور روزہ نہیں رکھیں گے. جی جناب، روزہ رکھنے کا مسئلہ الگ ہے جناب، عید کرنے کا مسئلہ الگ ہے. میں نے عید کر لی، لیکن میں اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے میرے محترم، اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے
تو آپ روزہ رکھیے، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کی شہادت کو، آپ کی گواہی کو نہیں مانتا یا آپ کی خبر کو نہیں مانتا. میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں مفتی صاحب آپ کی بات مان رہا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا، چلے آپ نے کہا مجھ پہ فرض ہے، میں اپنے اس حساب سے کرتا ہوں، لیکن مجھ پر یہ تو فرض نہیں ہے نا کہ میں اس کمیٹی کے پیرالل کھڑا ہو جاؤں اور اعلان کروں. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. کسی بھی آدمی کو انڈیپینڈنٹلی اختیار نہیں ہے کہ ریاست میں یا امام جو ہے اس کی رائے کو رد کر کے اس طرح سے تفریق اور انتشار پیدا ہوتا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس میں متعدد ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے چاند دیکھا، ہماری کتابیں موجود ہیں کہ اگر وہ اس کی شہادت رد ہو گئی، ہاں جی، اگر فرض کرو کہ حکومت یا ریاست یا جو بھی اس میں مقتدرہ ہے وہ اگر اس کو نہیں مانتی، تو ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ اجتماعیت کا یا جمہور کا ساتھ دے. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نے چاند دیکھ بھی لیا ہے تب بھی اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ اس کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا گیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ پھر اپنے روزہ نہ رکھنے کو چھپائے، ٹھیک ہے نا، واضح نہ کرے، کیونکہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی انتشار کو بچانا ہے نا. اور یہ جو سلسلہ جو ہمارے ہاں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے کہ آپ ایک یعنی ایک باقاعدہ طور پر حکومت نے جو بھی ادارہ، یعنی میں نے رویت ہلال کمیٹی جو ہے نا، یہ جو نام ہے مجھے اس پر بھی اعتراض ہے. سچی بات ہے، حکومت کی اختیار ہے، یہ بنیادی طور پر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں شہادتیں کلیکٹ کرے، اور علماء کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ شرعی طور پر دیکھ سکیں کہ یہ جو شہادت مل رہی ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی نے گواہی دی تو انہوں نے ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ آپ نے اس سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے؟ جب اس نے گواہی دی جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل کو روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا. تو علماء کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس گواہی کو ڈیٹرمن کرنا، بنیادی طور پر اس گواہی کو قبول کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا یا نہ کرنا، یہ مقتدرہ کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. زبیر صاحب ایک چیز اس میں یہ ہے، اب آپ نے ساری رائے چونکہ سن لی، ایک چیز تو یہ ہے باقی سال کے 11 مہینے ہماری آبزرویٹریز میں سائنٹیفیکلی اور اسی ڈکشنری اور ناٹیکل المانک اور اے المانک کے حساب سے چاند دیکھنے کا اہتمام ہمارا ٹیکنیکل ٹرینڈ سٹاف باقاعدگی سے کرتا ہے، ایک بات، اور وہ اسی اعلان کو وہ اور اسی آبزرویشن کو صحیح مانا جاتا ہے. تو اور اس میں چونکہ ہمارا کوئی مذہبی ٹچ، کوئی کسی کے ساتھ کوئی باعث، کوئی صوبے کی بات نہیں، ہم سکردو، سرحد، پارا چنار، نکنڈی اور بلوچستان سب سے لیتے ہیں. اگر کہیں سے ہمیں کوئی آبزرویشن آ جاتی ہے تو ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. پورے 11 مہینے ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ جو چاند کے لیے ہوتا ہے تب بھی ہم وہی سائنٹیفک معاونت دیتے ہیں.